صحیح تبلیغی وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کا کام کرے، اور غلط وہ ہے جو مرکز کی ہدایات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کام کرے۔ پرانوں کی نس کہاں دبتی ہے، نیوں کی نس کہاں دبتی، شیطان جانتا تھا، ہم تم نہیں جانتے، اور بہت کائیاں ہیں، کہاں مارے گا ہم تم بول نہیں سکتے آپ کو۔ تجھے تبلیغ کی بات سنتا ہی رہتا ہے، تو شانہ تیرے کو سننے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو دوسروں کے لیے کہی جا رہی ہے، کیا سمجھے گا؟ ماشاءاللہ تو بزرگ ہے، تو پرانا ہے، تیرے کو نہیں کہی جا رہی، یہ تو وہ جو نئے ہیں نا ان کو کہی جا رہی، وہ کیا سمجھے گا اس کو، وہ کیا سمجھے گا اس کو، کوئی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، توفیق کیسے ملے گی؟ نہیں، جو بات کہی جا رہی ہے میرے کو کہی جا رہی، میرے اکیلے کو، میں ذمہ دار ہوں، میری ضرورت ہے، کسی کی ضرورت نہیں۔ اور آج کیا سمجھتا، اس کی ضرورت ہے، میری کوئی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ میں تو تبلیغ سمجھا ہوا ہوں، اس کو سمجھاؤ جس نے تبلیغ نہیں سمجھی۔ بزرگوں، نظام الدین جانے کے بعد ہمیشہ یقین یہ احساس ہوتا ہے، نہیں کچھ بھی نہیں آتا، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہم کچھ نہیں جانتے، ہم تو پہلے دن کے اندر کھڑے تبلیغ کے کام میں، جب بھی جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے نظام الدین میں، جب بھی جاؤ یہ اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں، اور اپنے کو کچھ بھی نہیں آتا، ہم تو بیوقوف کے بیوقوف ہی رہے نظام الدین جانے کے بعد۔ پرانوں کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد آدمی کو یہ احساس ہونا چاہیے مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں بالکل کھو رہا ہوں۔ اور آدمی نہ جاننے کے مزاج سے بات سنے، علماء فرماتے ہیں آدھا علم ہے، اور میں جانتا ہوں مجھے سب آتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کہاں مارے گا کوئی نہیں بول سکتے۔ آدمی کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھے مجھے تبلیغ آ گئی، مجھے کسی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب جانتا ہوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے سے کہ میں سارے مجلسوں میں شریک رہو گے، سارے کاموں میں تعاون کرو گے۔ اور یہ تو بزرگوں دوستو پہلے لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ تو امام ہیں، یہ کیا ہے؟ امام ہے، امام کی غلطی سب کی غلطی ہوتی ہے، اور امام کا صحیح ہونا سب کی نماز کا صحیح ہونا ہے۔ امام نے غلطی کی، سب کی نماز کا ستیاناش۔ امام صاحب نے دیہاتی کو جمع کیا، بولے چلو نماز پڑھ دیں، بولے ہم کو نماز نہیں آتی، بولے میرے کو جیسے کر دے گا تم بھی ویسے ہی کرنا، چلو۔ اب سب کو لا کے کھڑا کیا، ایک آدمی کی پرانے کا دھکا لگ گیا نئے کو نماز میں، کونی کا، وہ نیا کیا سمجھا یہ بھی نماز کا کوئی حصہ، اس نے بازو والے کو دیا دھکا، اور بازو والے نے بازو والے کو، یہاں تک کہ امام صاحب کو دھکا لگا، لوگوں نے کہا، امام صاحب نے کہا یہ کیا، بولے پیچھے سے آ رہی۔ اب لوگ آئیں گے دیکھیں گے ماشاءاللہ، پہلے جو لوگ آئے وہ بیڑی پیتے بیٹھے، بولے یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، وہ بھی بیڑی پینے میں بیٹھیں گے۔ دیکھا یہ ماشاءاللہ تمباکو کھا رہے، وہ بھی بیٹھ جائیں گے تمباکو کھانے، دیکھا یہ ہوٹل میں چائے پی رہے، وہ بھی بیٹھیں گے چائے پینے، دیکھا یہ دکانوں میں پھر رہے، وہ بھی پھر رہے، یہ بھی کوئی طریقہ ہے کس کا؟ تبلیغ کا، وہ بھی دکانوں میں پھرے گا، اس کو کیا معلوم کیا کام ہے نیا آدمی، اول تو نیا آئے گا نہیں، پرانا ہوگا، اور جب پرانوں کو دیکھے گا سمجھے گا یہ بھی کوئی تبلیغ ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، آج تک ہم نے یہ کیا ہی نہیں۔ وہ ایک دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جاتی تھی قرآن پوچھنے کے لیے، قرآن کی کوئی آیتیں لے کے جاتی، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مفہوم۔ حضرت نے ایک دن کہا، بھائی دیکھ سیدھی بات ہے، تو پرائی عورت ہے، ہمارے پاس مت آیا کر۔ بولے میں کہاں جاؤں، مجھے قرآن سیکھنے کا شوق ہے۔ اس نے کہا ایسا کر، ایک مولوی صاحب ہے ان کے پاس جا، ان سے پوچھا کر۔ وہ گئی وہ پٹھان مولوی صاحب کے پاس، تھوڑی دن ہوا تو پٹھان مولوی صاحب نے بھی بتایا، بولے اے بابا مت آیا کر ہمارا پاس، ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے، ہمارا آنکھ خراب ہوتا ہے۔ بولے اب میں کیا کروں، بولے ایک راستہ ہے، تو کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، کسی سے نکاح کر لے۔ بولے ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھتی ہوں، مجھ سے نکاح کرو گے؟ بولے ہم تیار ہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، خان صاحب نے اس سے نکاح کیا، اس بائی کا بھی حال میں انتقال ہوا، اس کا انگریزی ترجمہ ہے کلام پاک کا۔ مولوی صاحب کے اللہ نے اس انگریز عورت کو اولاد دی، حافظ ہے، عالم ہے، قاری ہے۔ ان کے بھتیجے چچی کے انتقال کے بعد لکھتے مولوی صاحب کے، ہم باپ دادا کے زمانے کے مسلمان، ہمارے پورے خاندان میں چچی سے اچھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے چچی کو دیکھا جب نماز کی نیت باندھتی جیسے دم گھٹتا، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جان نکل جائے گی مولا کے سامنے، اتنی اچھی نماز، کہ نماز قابل رشک کس کی، اتنی اچھی نماز۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، کتاب میں دے کر پڑھنے کی چیز نہیں، نماز سیکھنی چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی،
نماز سیکھو، اچھی نماز. ایک آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نماز پڑھا اور نکلا، فرمایا جا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. گیا پھر آیا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی. پھر آیا، پھر جایا، فرمایا جا نماز پڑھ، فرمایا اچھی پڑھ، رکوع اچھا کر، قیام اچھا کر، سجدہ اچھا کر، ہر چیز اپنی جگہ پر پہنچے تب تیری نماز اچھی ہو. ایسی نماز ہماری کیسی نماز؟ اول تو نماز ہے نہیں، اور جو ہے نیت باندھ کر پورے پربنی کا چکر کاٹ کر مہتاب علی شاہ کی مسجد میں کھڑا ہے. ایسی نماز. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ ایسی نماز، اس کو نماز بڑے سکون اطمینان مولا کے سامنے کھڑا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں جماعت کھڑی ہو، ایک رکعت جاتی ہے تو جانے دے، دوڑ کر مت آ. کیسے بتا؟ دوڑ کر مت آ، اطمینان سے آ. علیکم بالسکینہ والوقار، اطمینان سے آ، سکون سے آ کے صف میں کھڑا رہے، نیت باندھ لے. ایک آج سے ادھر چڑھا، ٹوپی کا پتہ نہیں، اور کیا پوچھے بغیر ٹوپی کی نماز نہیں ہوتی کیا؟ بغیر پاجامے کی بھی نماز ہو جاتی ہے. غیرت کی بات ہے، مالک کے سامنے بے حیاؤں کی طرح کھڑا رہے، غیرت کی بات ہے. دونوں جہاں کے مالک کے سامنے جس شریعت میں پیشاب کرنا بغیر ٹوپی کے اور کھانا بغیر ٹوپی کے منع ہے، اس شریعت میں کہ نماز بغیر ٹوپی کی اجازت ملے گی کیا؟ غیروں کی نقل میں ہم نے اپنا دین بیچا ہے. ان عربوں کی نقالی میں ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، نہ سعودی عربیہ کا کلمہ پڑھا، نہ اردن کا کلمہ پڑھا، ہم نے نہ دبئی قطر کا کلمہ پڑھا، نہ کویت کا کلمہ پڑھا. ہم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کا معیار ہم عربوں کو نہیں مانتے، ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ہاں، ان کی نقل کرے گا جیسے وہ عرب یہودی سے جوتے کھا رہے، یہ بھی جوتے کھائے گا. دین کا مذاق اللہ کو پسند نہیں. اطمینان سے مالک کے سامنے دولہا کیسے بن سنور کے جاتا ہے. رشتے کی بات ہوتی ہے نا، رشتے کی، دولہا دکھانے کو لے جاتے نا، چل بابا، داترا بھی ہوگا تو ڈبل داڑھی بنا کے جاتا، کالا بھی ہوگا تو بن سنور کے جاتا، اور چکنا بھی ہو تو اچھا بن کے جاتا کہ ذرا نگاہ میں جچ جاؤں، رشتے میں لڑکی والوں کے نگاہ میں جچ جاؤں. یہ کیوں نہیں سوچتا میں اس انداز سے مالک کے سامنے جاؤں تو اس کے نگاہ میں جچ جاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ نماز مومن کی شرافت ہے. نماز کیا ہے؟ مومن کی شرافت ہے، مومن کی معراج ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے، خدا سے قربت ہے، خدا سے لینے کا راستہ ہے، خدا سے دل کی بات کہنے کا راستہ ہے. بہت سے مسئلے ہیں ہم مخلوق سے نہیں کہہ سکتے، ہم 2 رکعت پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہہ سکتے ہیں. یہ راستہ خدا سے کہنے کا ہم کہتے نہیں کہتے. نماز اچھی ہو، سنتوں کے رعایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اور پھر بزرگوں، نمازوں کو اپنے گھروں میں زندہ کرو، اپنے گھروں کو تو ٹٹولو. کس کو کہتے دین؟ تقریر کا نام دین ہے. گھر کیسا ہے؟ وہ بیٹیاں کیسی ہیں؟ گھر کا ماحول کیسا ہے؟ ماں بہنیں نمازی ہیں، وہ بیٹیاں دین جانتی ہیں، وضو غسل جانتی ہیں، پاکی ناپاکی جانتی ہیں. امت کا حال کیسا ہے؟ ارے اپنے گھر میں دین نہیں لا سکتا، دنیا میں کیا دین لائے گا؟ اللہ اسے کیا دنیا میں دین کا کام لے گا؟ اس کے گھر میں دین نہیں ہے.